دنیا بھی آج بھی اس تلاش میں ہے کہ حقیقت ہے کیا، اور میں انسپائر ہوتا ہوں. مثال کے طور پر ایک مسلمان خاندان کے اندر پیدا ہوا تو قرآن سے انسپائر ہوتا ہوں، اور آج میں دنیا میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو بدھا نے بھی بات کی تھی اس نے دنیا کے اندر اس وقت ماحولیات کے اعتبار سے بہترین بات کی تھی. اس نے کہا کسی جاندار کو نہیں مارو، اس نے کہا پرامن رہو. میں نے اپنی زندگی میں دو تین چیزوں کو مزید قریب سے دیکھنے کی کوشش کی، کیونکہ اپنے ذہن کی طاقت کو بڑھانے کے اندر مجھے یہ کسی زمانے میں یہ یقین ہوا کہ جو پاور آف کنسنٹریشن ہے کہ توجہ کو مرکوز کرنا کسی چیز پر، اس میں کہاں دیکھوں کہاں. تو ہندو مذہب کے اندر بھی مجھے پتہ چلا میڈیٹیشن کے حوالے سے، اور بدھسٹ مذہب کے اندر بھی میڈیٹیشن، اسلام کے اندر بھی میڈیٹیشن، اور وہ جو صوفی اسلام کے اندر میڈیٹیشن اور اپنی زندگیوں کو وقف کرتے تھے ان چیزوں کے لیے، اس کو جب تلاش کیا تو آئی واز ویری امپریسڈ کہ ایک ریسرچ میں نے پڑھی کہ بدھسٹ مانکس کے ساتھ ریسرچ کی گئی امریکہ کی کسی یونیورسٹی کے اندر کہ ان کا پاور آف کنسنٹریشن کتنا گہرا ہے، اور اس کے لیے ایک ڈسٹریکشن کے طور پر ایک گھنٹی بھی رکھی گئی کہ کتنا ہوتا ہے، اور EEG کے ذریعے برین ویوز کو دیکھا گیا. تو بڑی سرپرائزنگ بات کہ عام آدمی اور اس کو کہا جائے کہ تم کنسنٹریٹ کرو، تو کنسنٹریٹ کرتے کرتے جیسی گھنٹی بجتی تھی تو اس کا EEG کے اندر فوراً بڑے ریسپانسز آتے تھے. اس اسٹڈی کے اندر یہ بھی پتہ چلا کہ بدھسٹ مانکس اور ہندو جو بعض مندر کے اندر ہوتے ہیں جو میڈیٹیشن اور کنسنٹریشن کرتے ہیں، تو ان کے ہاں اگر گھنٹی بھی بجی تو ہلکا سا اس کے اندر فرق پڑا، ادروائز وہ کنسنٹریشن جاری رہی. اچھا، یہ ان ڈیپتھ کنسنٹریشن بھی کسی چیز کے لیے اور اپنی جستجو کے لیے بڑا ضروری ہے. اور صرف یہ بھی میں نے سوچا اور پڑھا کہ جی کنسنٹریشن کا مطلب یہ بھی ہے کہ دماغ میں یہ بھی خیال نکال دو تو کہ تم خیال نکال رہے ہو. تو یہ جستجو سے بھی میں گزرا ہوں، جو بڑا ہی مشکل ہے کہ آپ دماغ میں سے یہ بھی خیال نکال دیں کہ خیال نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر ان سارے مذاہب نے جو امن کی بات کری، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت دنیا کو امن کی ضرورت ہے. دنیا کو ماحولیات کے اعتبار سے اپنی دھرتی کے اوپر ایسے انسانوں کی ضرورت ہے جن کا قدم ہلکا ہو، جو یہ نہ سمجھے پوری سویلائزیشن یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے اندر سب کچھ موجود ہے، اس کو ایکسپلائٹ کیے جاؤ، اس سے نکالے چلے جاؤ اور اس کو واپس نہ کرو. یہ جو کیفیت ہے پچھلے 10-15 سال میں بہت ابھری ہے. اچھا، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدھسٹ مذہب اور کوشش امن کی دنیا کے اندر، دیکھو ایک تو امن ایسا کہ جو دنیا کے ساتھ اور ماحول کے ساتھ انسان کا امن ہو، پھر دوسرا ایسا امن جو انسانوں کے درمیان تعلقات کا امن ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے. اور اس میں مذاہب نے بڑی جستجو کی ہے. اور اتنی پرانی دیکھیے سویلائزیشن جو ہے، تہذیب جو ہے، وہ 5 دریاؤں سے نکلی، اور بھی جگہوں سے نکلی مگر 5 دریاؤں سے نکلی، جس کے اندر دریائے سندھ، انڈس ویلی سویلائزیشن بہت پرانی اور بہت ریمارکیبل سویلائزیشن ہے، جس کے اندر گندھارا بھی آتا ہے. انڈس ویلی سویلائزیشن، یہ گندھارا کا جو موجودہ کیفیت ہے سوات کے دریا کے ساتھ بھی چلی. کیوں دریاؤں کے ساتھ چلی؟ پھر میسوپوٹامیا، ٹائگرس اور یوفریٹس کے ساتھ میسوپوٹامین سویلائزیشن نکلی. پھر دریائے نیل کے ساتھ ایجپشین سویلائزیشن نکلی. پھر یلو ریور کے ساتھ چائنیز سویلائزیشن نکلی. اور امریکہ والے کانٹیننٹس کے اندر ایمیزون کے ساتھ، ایمیزون دریا کے ساتھ وہاں کی سویلائزیشن نکلی. تو دریا کے ساتھ سویلائزیشن نکلتی تھی کیونکہ دریا رومی کی زبان کے اندر دریا بڑا فراخ دل ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کی زمین کو سرسبز کر رہا ہے. تو دریا سے فراخ دلی ایک کی کیفیت ہے کہ دریا کے ساتھ وہ ایگریکلچر اور فارمنگ اور یہ سب کچھ چلتا رہا. تو دریاؤں کے ساتھ نکلی. زرتشتی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اہورا مزدا، یعنی زرتشت نے جو نام رکھا خدا کا وہ اہورا مزدا رکھا. تو زرتشتی کتابوں میں لکھا ہے کہ اہورا مزدا نے جو دنیا کی خوبصورت ترین جگہیں بنائیں اس میں گندھارا سویلائزیشن کا بھی ذکر ہے.
زرتشت کی کتاب کے اندر اس جگہ کا یعنی زرتشتی کتابوں کے اندر ذکر ہے کہ اہورا مزدا نے گندھارا civilization بھی one of the most beautiful things اہورا مزدا created in the world. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ civilization جو ہے یہ آپس میں ایک جنگ و جدل کی کیفیت، مگر انڈس ویلی civilization اور اس civilization کے اندر ایک خوبصورتی ہے. لوگ جو محقق ہیں پاکستان کی جو سویلائزیشنز کے اوپر تحریریں ہیں، خاص طور پر موہنجو دارو میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی not even an arrowhead has been found in موہنجو دارو فار ایگزامپل. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب موہنجو دارو والی سویلائزیشن کو لوگ تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کا یلغار آیا، کوئی بات ہوئی، کسی سے لڑائی ہوئی، مگر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دریا نے اپنا ڈائریکشن بدلا تو وہ سویلائزیشن وہاں سے کہیں اور چلی گئی. اینڈ دین گندھارا سویلائزیشن کے اعتبار سے اگر آپ سوات کے دریا کے ساتھ جائیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. مگر اصل مقصد میں جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں وہی رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اتنا تناؤ ہے. یہ ٹورزم جو ہے یہ ایک بہانہ بھی ہے. ایک بہانہ یہ ہے کہ دنیا کو وہ چیزیں دکھائیں اور اس طرف مرعوب کریں کہ جو پیغام پرانے لوگوں نے اور بدھا کا جو پیغام تھا وہ امن کا تھا. تو چیزوں کو دیکھ لو، چیزوں سے ہوتا ہے تعلق پیدا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ بھی آپ سوچ لیجئے کہ لوگ لوگوں کو دیکھ کر بدلتے ہیں. یعنی قرآن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ تم نرم گو ہو، تم درگزر کرنے والے ہو، اس وجہ سے لوگ تمہارے ساتھ ہیں. اچھا، یہ نرم گوئی، یہ درگزر جس کی پاکستان کو آج بھی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر تہذیبوں کو ضرورت ہے اس وقت کہ کانفلکٹ سے ہٹ کر امن کی طرف جائیں. اس سے بڑا کیا پیغام ہوگا جو بدھا کا پیغام تھا، جس نے اپنی ریاست چھوڑی اس تلاش کے اندر، امن کی تلاش میں، اور دنیا کو امن کا پیغام چھوڑ کر گئے. اچھا، اب آپ اس وقت دنیا کی کیفیت دیکھیے تو کبھی ایک دشمن بن جاتا ہے، کبھی دوسرا دشمن بن جاتا ہے. یہ کچھ انسانی تہذیب کے اندر یہ بات رقم ہو چکی ہے، لکھی جا چکی ہے کہ جو ہمیشہ دشمن ہی پالتے رہیں گے اور لڑائیاں ہی کرتے رہیں گے، اور امن کی ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ سویلائزڈ وار کی طرف رخ کر لیا جاتا ہے کہ وار ہو تو سویلائزڈ ہو. یعنی یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، انسان مار سکتے ہو مگر کچھ حقوق دے دو. تو ایک بہت بڑی تنظیم چلی، میں ذکر کروں ٹولسٹوائے کے حوالے سے اور بہت لوگوں کے حوالے سے، کہ ایک کوشش چلی کہ جنگ کو ختم کرو، پرامن جنگ نہیں کرنی. یعنی جب انٹرنیشنل ریڈ کراس بننے لگی تو ہنری ڈونانٹ کو ایوارڈ مل رہا تھا، نوبل پرائز. تو ایک دوسری گروپ نے یہ کہنا شروع کیا کہ جب انٹرنیشنل ریڈ کراس بنا رہے ہو اور یہ کنونشنز بنا رہے ہو فار رولز آف وار، تو ہونا یہ چاہیے کہ جنگ کو بالکل ہی ختم کرو.